بسم اللہ الرحمن الرحیم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم مصلیان گرامی قدر اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے پاس ایک عظیم رسول تشریف لائے ہیں، تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جن کے اوپر تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیفوں میں پڑنا گراں گزرتا ہے، جن کو تمہاری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، جن کو تمہاری پریشانی سے پریشانی ہوتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقتوں میں پڑنا گراں اور شاق گزرتا ہے. عنت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے انسان کو تکلیف ہو، خواہ وہ دنیاوی مشقتوں میں سے ہو یا اخروی عذاب میں سے ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اس پریشانی اور اس مشقت سے بچانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کی امت پر جو مشقت اور پریشانی آتی ہے لوگوں کو، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ان ھذا الدین یسر، کہ یہ دین آسان دین ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری پریشانی سے پریشانی ہوتی ہے، ہمارا مشقتوں میں پڑنا ان پر شاق گزرتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری امت پریشانیوں میں اور مشقتوں میں پڑے. اس کا آپ نمونہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں مشقت محسوس نہیں کرتا، اگر میں مشقت نہیں سمجھتا اپنی امت پر، تو ہر نماز کے بعد مسواک کو واجب قرار دیتا. اور اسی طریقے سے میں عشاء کی صلاۃ کو ایک تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا. تو یہ ہمارے ساتھ نرمی ہی تو ہے، ہمارے ساتھ آسانی ہی تو ہے. یہ وہ رسول ہے جو ہمارے ساتھ پریشانی نہیں چاہتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے ہم سے اتنی الفت و محبت کرتا ہے کہ ہمارا مشقتوں میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے اس سے. اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: حریص علیکم، اس پر تمہارا مشقتوں میں پڑنا شاق گزرتا ہے، اور وہ حریص ہے تمہاری دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کے تعلق سے. وہ حریص ہے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ دنیاوی اور اخروی بھلائی حاصل ہو جائے. لوگ ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے حریص ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ رسول تھا، یہ وہ نبی تھا جسے اپنی امت کے لیے حرص تھا، اپنی امت کے لیے خواہش مند تھا کہ میری امت زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی حاصل کر لے. اپنی امت کے لیے فکر مند رہتا تھا یہ نبی. اور اس امت کا کیا حال ہے آپ اور ہم آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو نبی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس نبی سے ہم کتنی محبت کر رہے ہیں، اس کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کو
ان کی پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور لوگ ہیں کہ میں مجھ سے دامن چھڑا کر کے جہنم میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ نبی تھا جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر میں لگا رہتا تھا، ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تمہاری پشتوں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، لیکن تم ہے کہ باز نہیں آ رہے ہو، تم مجھ سے دامن چھڑا رہے ہو، میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے فرمان سے بھاگ رہے ہو، مجھ سے دامن چھڑا کر کے جہنم میں داخل ہو رہے ہو۔ تو یہ وہ نبی ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہ رہا ہے اور ہم جہنم میں جانا چاہ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے اور اندازہ لگائے کہ ہم اس نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں جو نبی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان اور شفیق ہے وہ نبی، اور آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان کفاروں مشرکین کے مکر و فریب سے مجھے بچا لے گا۔ حسبی اللہ، آپ بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے۔ اتنا پیارا کلمہ ہے یہ، اگر کسی مومن کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، تو انشاءاللہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ کتنی بھی پریشانیاں، کتنی بھی مصیبتیں، کتنے بھی رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے اس پر، انشاءاللہ ایسے عالم میں وہ ہمت نہیں ہارے گا، ٹوٹے گا نہیں وہ۔ اللہ رب العالمین پر جس کو اعتماد ہو، بھروسہ ہو، یہ ایسا کلمہ ہے جو ایک مومن کو تقویت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ آپ بس اتنا کہہ دیجئے، یہ کفار ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، تمہارے لیے تمہارے مکر ہیں، تمہارے جال ہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آیت یعنی حسبی اللہ کو جو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کے ہموم کے لیے، اس کے فکر و مشکلات کے لیے، اس کے رنج و غم کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کلمے کی، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، اور جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی اس محبت کا ثبوت دیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا کیا نہیں آپ نے غاریاں سنی ہیں، لوگوں کی تکلیفیں جھیلی ہیں، اس دین کو پہنچانے کے لیے کتنی مشقتیں آپ نے جھیلی ہیں، طائف کی گلیوں میں آپ نے چکر لگائے ہیں، پتھریں کھائے ہیں لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، آپ نے اپنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن یہ اس امت کا کیا حال ہے کہ رات دن بس اس نبی کی نافرمانی کرتے رہتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنجیدگی سے غور و فکر کریں اور اس نبی سے محبت کریں اور اس نبی کے لیے جان دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔